بسم اللہ الرحمن الرحیم آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں مک گیا ویزا تے مک گیا ویزا تے جدائیاں پھر پہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں تساں تے مینوں در تے سدیا ویلے مینوں شہروں کڈیا تساں تے مینوں در تے سدیا ویلے مینوں شہروں کڈیا تیرے در دیاں سونیاں یاداں آقا میرا ساتھ نہ چھڈیا آقا میرا ساتھ نہ چھڈیا نت دیاں سوچاں ہن نت دیاں سوچاں ہن جت میری لے گئیاں آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں آبے زمزم پیندے کے قدم چومے آپ کے قدموں میں بیٹھے اور فیض حاصل کیا اس شخص کے فیض کا یہ نظارہ ہے کہ آج چار دانگ عالم میں حنیف قریشی کا نام ہے یہ سب توجہ ہے ہمارے مرشد کامل کی اور پھر آج محفل میلاد جن کی ایصال ثواب کے لیے ہے قبلِ عالم ناشر علوم نبوت ملک المدرسین استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی زندگی کا مقصد صرف میں اعلیٰ حضرت کے اس شعر میں بیان کرتا ہوں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا اور آپ کی زندگی کا مشن کیا تھا کہ محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں آج میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے میرے مربی شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی مصطفیٰ کی محبت کا مصطفیٰ کی اطاعت کا مصطفیٰ کی غلامی کا درس دیتے رہے دنیا نے دیکھا کہ جمعہ کا دن مل گیا 12 ربیع الاول کا دن مل گیا اور جمعہ کے دن جو فوت ہوتا ہے بغیر حساب کے جنت میں چلا جاتا ہے تو حضرات میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے بھائی استاد بھائی مناظر اہل سنت محقق اہل سنت حضرت العلامہ مولانا حنیف قریشی صاحب اسے پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ آج جس ہستی نے اس محفل کی صدارت فرمانی تھی وہ تھے جگر گوشائے شیخ الحدیث صاحبزادہ پیر سید انعام اللہ شاہ صاحب کوئی یہ نہ کہے کہ اشتہار میں نام لکھا تھا آئے نہیں ضرور تشریف لائے لیکن آپ قلیل ہیں سارے علماء جانتے ہیں ایک ہفتے سے آپ بیمار ہیں ان کی صحتیابی کی دعا فرمائیں آپ تشریف لائے اور آپ واپس تشریف لے گئے ان کی جگہ صدارت فرما رہے ہیں مولانا عبدالغنی نقشبندی صاحب جو تنظیم علماء ضیاء العلوم کے مرکزی صدر ہیں اور اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں خاص مہمان ہیں ہمارے قبلہ پیر صاحب نعرہ تکبیر قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں سب سے محبت والا مجمع حسنین کریمین میں مجھے ملتا ہے کہتے ہیں کہ راول پنڈی والے بڑے فراخ دل سخی ہیں مگر حسنین کریمین والے حسنین کریمین کے نوکریں یہ ان سے زیادہ سخی ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ
الحمد للہ الذی خلق الارض والسماء والصلاة والسلام علی امام القبلتین جد الحسنین اشرفنا واکرمنا ومولانا سید ولد آدم یوم القیامت محمد المصطفى وعلى آلہ المرتضى وأصحابه المجتبى كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الله عز وجل في مقام آخر في حكاية كلام الإبليس قال في حضرته جل جلاله فانظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة سارے حضرات بلند آواز سے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی ہے جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں
جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اب میری نگاہوں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، جیسے میرے اور اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے ہیں، اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے ہیں، پر جیسے سونے چار ہیں، جیسے سونے چار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے سونے چار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا گرامی المرتبت جناب قبلہ پیر محمد جمیل الرحمن نقشبندی صاحب جلیل الرحمن نقشبندی صاحب ادام اللہ تعالی فیوزکم السامی آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت یادگار اسلاف جناب حضرت محترم مولانا عبدالغنی نقشبندی صاحب ادام اللہ تعالی ظلکم العالی حضرت مفتی اہل سنت استاد العلماء والفضلاء مجاہد اسلام جناب قبلہ مولانا مفتی محمد ضمیر احمد ساجد صاحب دامت برکاتکم العالیہ مجاہد اہل سنت استاد العلماء والفضلاء حضرت گرامی المرتبت جناب محترم المقام مولانا مفتی محمد اقبال نعیمی صاحب لائق تعظیم و تکریم فخر السادات زینت بزم علم و عرفاں نادش علماء و خطبہ اہل سنت رونق خانوادہ رسالت جناب قبلہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتکم القدسیہ حضرت مجاہد اہل سنت سالار قافلہ محبت محترم المقام مولانا ملک خورشید احمد قادری صاحب ادام اللہ تعالی فیوزکم السامی دیگر جمیع علماء کرام میں سب کے اسماء گرامیہ سے کلی طور پہ واقف نہیں ہوں جناب محترم مولانا استاد العلماء مولانا غلام مرتضیٰ
کشمیری صاحب، دیگر جمی حاضرین و سامعین، جمی غلامان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے حساب شکر و احسان ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں اپنے محبوب کے تذکار جمیلہ سننے اور سنانے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ مجھ سے قبل یقیناً آپ کافی دیر سے علماء کرام کے مقدس ارشادات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ثناخوانان خوش کلام نے یقیناً آپ کے قلوب و اذہان میں محبت مصطفی کی چاشنی کا وہ رس گھولا ہے۔ تاہم آغاز میں اپنے ان نوجوان دوستوں کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی یہ محفل میلاد ہے، اور میلاد یہ کسی ایک خاص ہیئت یا کیفیت یا خاص کسی میٹر پہ مبنی کسی جلسے کا نام نہیں ہوتا ہے۔ ہم سنی اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہمارے سنی عرف میں ہر وہ محفل میلاد کہلاتی ہے کہ جس میں کسی بھی اعتبار سے زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، نبیوں کے سلطان حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل ہو، میرے آقا کے اوصاف حمیدہ کی بات ہو، میرے نبی کے فضائل شریفہ کا تذکرہ ہو، میرے آقا کے خصائل فضائل شمائل کی بات ہو، میرے آقا کے لب و رخسار کی بات ہو، میرے حبیب کریم کے قول و کردار کی بات ہو، میرے سرکار کے معطر معمبر پسینے کی، یا میرے آقا کے سوڑے مدینے کی بات ہو، جس اعتبار سے بھی کسی محفل میں بغیر کسی وقت کی قید کے، بغیر کسی ہیئت کی قید کے، بغیر کسی مہینے کی قید کے، بغیر کسی مکان کی قید کے، کہیں پر بھی میرے آقا کا ذکر سنایا جائے، ہم سنی اس کو محفل میلاد کہہ دیتے ہیں۔ اب احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی مشہور آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے خیال آیا، چونکہ راول پنڈی اسلام آباد میں میرے صرف اس مہینے ڈیڑھ میں 20 جلسے ہو چکے ہیں، اور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت سارے اہل محبت وہ ہیں کہ جو ہر جگہ پر وہ سننے کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے ان کا تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ تاکہ جو لوگ اس طرح سے وہ آئیں، ان کے لیے کچھ نئی باتیں اپنی گفتگو میں شامل کرتا ہوں۔ اس حوالے سے آج جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کرنا ہے، میرے رسول کی ہزار فضائل اور کمالات میں سے ایک میرے نبی کا کمال کہ میرا نبی زندہ ہے۔ نہیں، ایسے نہیں یار، زندہ نبی کے زندہ امتی ہو نا تو پھر یہ کیا ہے؟ تسبیح گھر میں پڑھنی، مہربانی تسبیح گھر میں پڑھنی ہے۔ فی الحال یہی تسبیح سبحان اللہ والی کافی ہے، ذرا سبحان اللہ کی آواز۔ میں نے عرض کیا کہ میرا نبی، ایسے نہیں یار، زندہ ہونے کا آپ بھی تو ثبوت دیں نا۔ میرا نبی، بیٹا جیب میں ڈالو، سی ڈی آپ کو فوراً اس پروگرام کے بعد ملے گی، جیب میں ڈالو، جیب میں ڈالو، یہ جیب میں ڈالو۔ یہ ایک نئی بیماری آج کل شروع ہو گئی ہے، ہمیں ہر محفل میں یہ ڈسٹرب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ توجہ رہے، وہ ابھی جناب انشاءاللہ وہ بالکل سی ڈی تیار کریں، تیار ہے نا، وہ ابھی جاتے ہوئے آپ لے لیں۔ اور ہم وہ لوگ تو ہیں نہیں کہ جناب سی ڈی سینسر ہو چکی ہے، بندہ ہے جی چبل کیوں مارے کہ جانے سی ڈی نہ دے سکے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ جو بولیں گے گارنٹی ہے، چونکہ میرا مسلک ادب و محبت ہے، میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن اللہ کے فضل و کرم اور اس مالک کے احسان کی بدولت جو بولیں گے یہ گارنٹی ہے، وہ شان محمدی میں بولیں گے، شان مصطفی میں بولیں گے۔ میرا نبی
زندہ ہے. پوری امت مسلمہ کا متفقہ، میں نے ایک لفظ بولا ہے، سلفن خلفن، سلفن خلفن، صغیرن کبیرن، اولن آخرن. یہ عقیدہ آ رہا ہے صدیوں سے کہ آمنہ کا چاند اپنی قبر منور میں ذائقہ موت چکھنے کے بعد، بڑی توجہ سے سننا ہے، ذائقہ موت چکھنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا اپنی قبر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے خالق نے آپ کو حیات جاویدانی عطا فرما دی ہے. ہمارے آقا اپنی قبر میں زندہ ہیں. میں نے کیا عرض کیا؟ ہمارے آقا اپنی قبر میں، لیکن زندگی کس طرح کی ہے؟ زندگی کس طرح کی ہے؟ حیات مستمرہ، حیات لازمہ، حیات کاملہ، حیات مال ادراک. پریشان نہیں ہونا، لفظ بول رہا ہوں کسی کے لیے، آپ کو مفہوم سمجھاؤں گا، اس لیے بے فکر ہو کے بیٹھیے. اللہ کا فضل و کرم، مولا علی کی نگاہ ولایت کا صدقہ اور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی دعاؤں کا صدقہ، جس عنوان پہ فقیر بولے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اٹھ کے جب جانے والا جائے اس کے ذہن میں کچھ بات ضرور بیٹھتی ہے کہ گفتگو کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہ جا کے ختم ہوئی ہے. اس اعتبار سے سنیے گا، میرا اور آپ کا بلکہ پوری امت مسلمہ کا، صحابہ سے لے کے آج تک سب کا یہ عقیدہ آ رہا ہے، سرکار اپنی قبر منور میں. لیکن حضور کی زندگی شہداء کی زندگی سے کچھ یوں جو ہے نا مختلف ہے کہ حضور کی زندگی مستمرہ ہے، حضور کی زندگی جسمانی ہے. حضور کی زندگی جسمانی ہے. سرکار اپنی قبر میں محسوس یعنی ادراک والی زندگی ہے. کس والی زندگی حضور کی؟ کامل دنیاوی زندگی سے میرے آقا اپنی قبر میں زندہ ہے. کس طرح کی زندگی سے بولیے؟ دنیاوی. جس طرح سرکار مدینے میں قبر میں جانے سے پہلے زندہ تھے، اسی طرح آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں. بس فرق یہ ہے کہ درمیان میں برزخ کا پردہ حائل ہو گیا. اور محدث دہلوی کی رائے یہ ہے کہ اس زندگی سے بھی کمال والی زندگی سرکار کو اللہ نے عطا فرما رکھی ہے. تو حضور اپنی قبر میں کیا ہے؟ زندہ ہے. اور یاد رکھیے، نبی پاک کی موت کا تصور کرنا، نبی علیہ السلام کو مردہ کہنے کا خیال کرنا بھی حرام ہے. یار ایسے نہیں یار، یہ کیا ہے؟ یہ جو میرے سامنے 5-10 بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا توجہ سے بیٹا آپ پیچھے ہو جاؤ، بچے ہو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، آپ پڑھے حضرات سامنے. پہلے کہہ دیا تھا نا پیچھے ہٹ جائے. میں نے ایک لفظ بولا، اس کو توجہ سے آپ نے سننا ہے. کیا لفظ کہا میں نے؟ آپ یہاں تشریف لیں، پیچھے ہٹ جاتے. میں نے ایک لفظ کہا کہ سرکار کے مردہ ہونے کا تصور بھی حرام ہے. میں تھوڑی سی ذرا یہاں باس کروں گا، انشاءاللہ بات آپ کے پلے پڑے گی. گناہ کا سوچنا یہ شریعت میں پکڑ والا کام نہیں ہے. توجہ ہے یار، آگے ہے معاملہ تو پھر سن لو یار. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بیٹھے تھے کہ قرآن مجید کی آیت آئی.
میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ان اپنے امتیوں سے کہہ دے کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ میرا موڈ کر رہے کہ آج میں قرآن مجید کو سامنے رکھوں اور صرف حدیث اور قرآن پہ چلوں، تاکہ پتہ چلے کہ سنیوں کو قرآن بھی آتا ہے اور حدیث بھی، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے، خرابی آپ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے اس علمی رنگ میں آتے ہیں آپ کی طرف سے تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر ہمیں لازمی طور پہ واقعات کی طرف آنا پڑتا ہے۔ جیسے اگلے ٹیم سمجھتی ہے ان کے پاس دلائل ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہ بیچارے سننے والوں کے پاس وہ اتنی کیپیسٹی یا اتنے ایبلٹی نہیں ہے کہ یار اس کو پک کریں۔ پک کرتے ہیں لیکن اپنی عجیب سی عادتیں ہماری بنی ہیں، اور عجیب سی عادت ہے شعر پڑھو تو پیسے پھینکیں گے، قرآن پڑھو تو سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گے۔ ایسے نہیں ہے، ذرا ذوق کے اظہار کرنے تاکہ پتہ چلے قرآن مجید پڑھنا ہے ہم نے۔ میرے مالک یرس و سما نے فرمایا ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ بڑی عجیب مرحلہ ہے یہ، بڑا عجیب سا آرڈر آ گیا، حبیب انہیں کہو ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تمہارے اندر ہے نا، اندر رکھو گے یا ظاہر کرو گے، دونوں پہ پکڑوں گا۔ بھئی کتنا سخت آرڈر ہے یہ، جو کچھ تمہارے اندر ہے اور جو کچھ باہر ہے پکڑوں گا، جسے چاہوں جنت میں ڈال دوں، جسے چاہوں بخش کے جنت میں ڈال دوں، اور جسے چاہوں پکڑ کے دوزخ میں ڈال دوں۔ اچھا جیسے یہ آیت آئی نا، سارے صحابہ میرے نبی کے پاس، بڑی عجیب سی یہ سوچ ہے، ذرا توجہ سے سننا ہے، سارے صحابہ میرے نبی کے پاس اور آ کر کہتے کہ یا رسول اللہ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ کا کتنا سخت آرڈر آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا سخت آرڈر آ گیا، حضور جو ہم ظاہر ہیں ہمارے اس پہ تو ہم قادر ہیں، پر یہ جو ہمارے اندر ہمارا خیال آتا ہے اس پہ تو ہم قادر نہیں ہیں۔ اللہ نے تو اکٹھا حکم دے دیا ہے کہ ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، سوچو گے یا عمل کرو گے، پکڑو گا۔ حضور اب پتہ ہے ہم کیا کریں؟ آئے ہائے، میرے آقا نے فرمایا چپ، بولنا نہیں، سر جھکا کے کہہ دو تو مالک ہے، سمعنا و اطعنا، تو مالک ہے، ہم کون ہیں جو تیرے آگے اعتراض کریں، سر جھکا لیا۔ آئے ہائے آئے ہائے، ادھر صحابہ نے سر جھکایا نا، ادھر صحابہ نے سر جھکایا نا، ادھر پھر جبریل قرآن لے گیا، قرآن آ گیا۔ میرے مالک نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور جو رب قدیر نے قرآن میں ان کی طرف حکم اتارا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے میرا نبی بھی مان گیا، نبی کے غلام بھی مان گئے ہیں۔ وہ پچھلی قومیں تھیں جنہوں نے کہا تھا سمینا و عصینا، یہ کتنے پیارے ہیں، قالو سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ اب آرڈر بدل کر کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت۔
اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کا دروازہ کھول کے آرڈر چینج کر کے فرمایا کوئی بات نہیں محبوب، یہ تیرے غلام اور تو میرے سامنے تم نے سر جھکا لیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی صدا احتجاج بلند نہیں کیے، مجھ رب کا رحمت کا دریا سمندر جوش میں آ گیا۔ اب میں اعلان کرتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پہ اتنی تکلیف ڈالوں گا جتنی اس کی طاقت ہوگی، اور وہ کتنی ہوگی؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ جو کمائیں گے نا، جو یہ گناہ کریں گے نا ان پہ پکڑوں گا، خیالوں پہ نہیں۔ اور اب اس کے سپورٹنگ میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا حضور نے فرمایا من ہم حسنۃ کتبت لہ حسنہ ومن ہم سیئۃ، او سنو من ہم حسنۃ کتبت لہ حسنہ، جس نے نیکی کا سوچا اس کے لیے نیکی لکھ دی گئی، ومن عمل بہا، جس نے عمل کیا نیکی پہ، کتبت لہ عشرہ، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھواؤں گا، اور جس نے گناہ کا سوچا، البتہ اگر گناہ کر دیا تو پھر اتنا یعنی ایک ہی گناہ لکھواؤں گا۔ میں اپنے عنوان کو صرف پھیلا کے اس لیے لے کے آ رہا تھا کوئی بات پلے پڑے، یعنی قرآن نے ایک واضح اور دو ٹوک قانون اور اصول اور ضابطہ مقرر کیا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر گناہ کا سوچو گے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر گناہ اچھا گناہ کا یہاں پر کوئی قید نہیں ہے، چوری کا سوچا نہیں لکھا جائے گا، چوری کا سوچا، ڈاکے کا سوچا نہیں لکھا جائے گا، بڑے سے بڑا گناہ اگر سوچا تو نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر کیا پکڑے جائیں گے۔ لیکن آئیے ایک اعتقادی گناہ ایسا ہے، ایک اعتقادی گناہ اور جرم ایسا ہے کہ میرے خالق نے جس کی سوچ پہ بھی پیرے لگا دی ہے۔ یار ایسے نہیں ہے، مہربانی کریے، مہربانی کریے۔ میرے خالق ارض و سما نے، میرے مولا کریم نے اب ایک ایسے جرم کی طرف ہمارا دھیان دلوایا، ہماری توجہ مبذول کروائی ہے کہ جس کا کرنا تو گناہ ہے ہی ہے، اور جس کا سوچنا بھی رب کو قبول نہیں ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں پر تمہیں اتنا شعور نہیں کہ ان کی زندگی کو تم سمجھ سکو۔ اچھا یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بھی شہید کو مردہ مت کہو، اوکے مردہ کہیں گے نہیں پر سوچیں گے تو صحیح، کیونکہ سوچ پہ تو کوئی گناہ نہیں ہے بھئی، سوچ پہ تو کوئی گناہ نہیں ہے بھئی، توجہ ہے نا، سوچ پہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، سوچ پہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کریں گے نہیں، مردہ کہیں گے نہیں پر مردہ سوچیں گے تو ضرور۔ اگلی آیت میں میرے رب قدیر نے شہداء کو مردہ سوچنے پر بھی پابندی لگائی اور ارشاد ہو گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سن لو یہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان، مردہ سوچنا بھی منع ہے۔ یعنی شہید کو مردہ کہنا تو دور کی بات، شہید کو مردہ سوچنا بھی منع ہے، شہید کو مردہ سوچنا بھی منع ہے۔ معاملہ حل ہو گیا۔ شہید ہوتا کون ہے؟
جو رسول کے لیے جان دے دے. شہید ہوتا کون ہے؟ جو نبی کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی موت کو گلے لگا لے. شہید ہوتا کون ہے؟ جو نام محمد کی سر بلندی کے لیے اپنی گردن کٹا دے. جو قرآن کی ترویج کے لیے، جو خدا کے دین کے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے، وہ شہید ہے. میرا خالق کہتا ہے یہ شہید، اسے مردہ کہہ بھی نہیں سکتے، اسے مردہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے. ربا جسم کے ٹکڑے کا چپ، تیری غلطی ہو سکتی ہے، اس کی زندگی میں شک نہیں ہو سکتا. آئیے ذرا شہید کا نمبرنگ دیکھتے ہیں کہ اس کی نمبر اللہ نے کتنا، اس کا سٹیج کون سا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. شہید کا نمبر اللہ تعالیٰ نے تیسرا ڈکلیئر کیا ہے. کتنا نمبر ہے شہید کا؟ یعنی تیسرے نمبر والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی کی ہوئی ہے کہ یہ جو تیسرے نمبر والا ہے نا، اس کو مردہ کہنا بھی منع، اس کو مردہ سوچنا بھی منع. تو خدا اگر عقل دے دے، خدا اگر عقل دے دے تو مسئلہ تو پھر واضح ہے نا. اگر تیسرے نمبر والے کو مردہ کہنا بھی منع، مردہ سوچنا بھی منع، تو بتائیے جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہے اس کو مردہ کہنا یا سمجھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے. جھوم کر ذرا میرے نبی کی نعتوں سے اپنی زبانوں کو معطر کرو. میرے چشمے عالم، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا بے چمکا، میرا چمکا دے. آئیے ذرا ایک دلیل سرکار کی حیات طیبہ پر قیاس اولیٰ کے قبیل سے پیش کرنے لگا ہوں. تھوڑا سا ویسے تو دلیل سیدھی سیدھی بندہ دے دیتا ہے نا، تو یہ خطابت کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ ذرا بات کو بنا کے اور اس کے ضمن میں کافی ساری چیزیں وہ ساتھ سمجھانی ہوتی ہیں. مگر نہ سیدھی سیدھی کمنٹری کرنی ہو تو پھر آپ لوگ گھنٹہ یہاں کیسے بیٹھے ہیں. میرے خالق ارض و زمانے اللہ کریم نے ابلیس کو حکم دیا میرے آدم کے آگے سجدہ کر. شیطان اکڑ گیا، کہنے لگا ربا سجدہ سجدہ تجھ ہی کو کروں گا. یہ بالاتفاق یہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا. سجدہ دو طرح ہوتے ہیں، سجدہ تعظیم، سجدہ عبادت. سجدہ عبادت صرف خدا کے لیے، سجدہ تعظیم
سابقہ امتوں میں کسی بھی بڑے کی تعظیم میں کوئی سجدہ کیا جا سکتا تھا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو آرڈر کیا کہ میرے آدم کے آگے سجدہ کرو، تو یہ بالاتفاق امام قرطبی نے، امام رازی نے، امام علوسی نے، تقریباً جتنے مفسرین میری نظر سے گزرے سب نے اتفاق سے لکھا ہے کہ یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیم تھا۔ لیکن میرے رسول کی شریعت میں اس پہ بھی پابندی ہے، سابقہ امتوں میں جائز اور رائج تھا، ہمارے نبی نے اس سے منع کر دیا۔ تو شیطان کو گویا اللہ تعالی نے آرڈر کیا کہ میرے آدم کی تعظیم کر، بھئی سجدہ تعظیم ہے نا، تو معنی یہی ہے نا، فرشتوں کو، شیطان کو، سب کو آرڈر کیا تعظیم کرو میرے آدم کی۔ فرشتے تو دھڑام سے سجدے میں گر گئے، پر یہ اکڑا رہا۔ مالک کونین نے اس سے پوچھا، دریافت فرمایا، علم تسجد، یہ سمجھ جب سجدہ تجھے آرڈر کیا تھا تو سجدہ کیا کیوں نہیں؟ آرڈر نہیں سنا تھا؟ اب دیکھنا آرڈر کے مقابلے میں عقل لے کے آ رہا ہے یہ۔ یار توجہ رکھنی ہے آپ لوگوں نے، آرڈر کے مقابلے میں عقل لے کے آ رہا ہے۔ رب نے آرڈر کیا سجدہ کر، تو چاہیے یہ کہ بات سوچ بھئی کس کے آگے رب جھکا رہا ہے، بولا نہیں، کھڑا رہے، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہ لگانا خیر انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ بابا یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اچھا یہ سارا اس وقت قرآن شریف چل رہا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یا اللہ مجھے بنایا تو نے مٹی سے، آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، یہ آگ جو ہے نا یہ مٹی سے افضل ہے، اس لیے میں اس کے آگے کدھر جھکنے کا؟ ایمان سے بتاؤ، یہ تو چبلوں والی بات کی اس نے، سٹیٹس اس کا یہ ہے کہ استاد الملائکہ کہلاتا ہے، تو استاد الملائکہ ایسی چبل مار سکتا ہے؟ بھائی سوچو ذرا، ایک سیکنڈ رکیے، چھوٹے سے کسی طالب علم سے پوچھئے، وہ بھی بتائے گا کہ جناب مٹی افضل ہوتی ہے، آگ ادنا ہوتی ہے، مٹی اعلیٰ ہوتی ہے، خاک اعلیٰ ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ آگ کو بجھانا ہو اس پہ مٹی ڈالتے ہیں، آگ کو بجھانا ہو اس پہ مٹی ڈالتے ہیں، وہ بجھ جاتی ہے۔ اور آگ میں میرے استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں، بیٹا آگ میں خیانت ہے، مٹی میں امانت ہے۔ آگ میں لاکھ روپے کا بیج ڈال دو، جلا کے خاک کر دے گی، اور مٹی میں 10 روپے کا بیج ڈالو، اسے بھی اگا کے پھول کھلا دو۔ آگ میں خیانت ہے، مٹی میں امانت ہے۔ تو یہ عقلی سی بات ہے کہ خیانت سے امانت بہتر ہوتی ہے، خیانت دار سے امانت دار افضل ہوتا ہے۔ جو بات مجھے سمجھ آ گئی، جو بات دیہاتی کو سمجھ آ گئی، جو بات ایک عام سے کسی بھی عقل والے کو سمجھ آ گئی، وہ اتنے بڑے کو سمجھ نہیں آئی۔ میں بغیر نام کے شاہ صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں، بغیر نام کے ایک بزرگوں نے اس پوائنٹ سے استدلال کر کے کہا تھا کہ شیطان استاد الملائکہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر استاد الملائکہ ہوتا تو ایسی چبل مارتا۔ میرے ذہن میں اس کا جواب آیا، میں نے قرآن مجید کو کھولا کہ اس نے یہ چبل ماری کب، تو واضح سا اس کا مرحلہ ہے کہ جب اس نے آدم کے سجدے سے انکار کر دیا تھا۔ کر دیا، نبی کی بیعت بھی کر دی تھی۔ ہاں میرے استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں، بیٹا پہلے بڑا انٹیلیجنٹ تھا، بڑا لائق تھا، بڑا عقل مند تھا، پر جب سے بے ادبی کی نا پیغمبر کی،
تو خدا نے عقل کو چھین لیا، اور یہی قانون صبح قیامت تک جاری و ساری ہو گیا کہ جب بے ادبی آتی ہے خدا عقل کو چھین لیتا ہے۔ پہلے چبلیں نہیں ماری تھی، جس وقت سے پیغمبر کا گستاخ بنا اس طرح کی بے گھٹیا قسم کی باتیں کرنے لگ گیا، پتا چلا نبی کی بے ادبی بڑے سے بڑے عالم کا دماغ گما کے رکھ دیتی ہے۔ اگر اتنا تگڑا عالم پہلے نبی کی، شاہ جی آپ کی نظر جملہ کرتا ہوں، اگر اتنا بڑا عالم پہلے نبی کی بے ادبی کرے تو وہ چبل مار دیتا ہے، چبل مار دیتا ہے، چبل مار دیتا ہے۔ فرشتوں کا استاد پہلے نبی کی بے ادبی کرے چبل مار دیتا ہے، تو اگر یہ بچوں کا استاد آخری نبی کی بے ادبی کرے تو یہ چبل کیوں نہیں مار سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے، اس دلیل کو اٹھا کے گندے نالا لائی میں پھینک دیجئے کہ اتنا بڑا عالم ہو کر ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ ارے اگر اتنا بڑا ہو کے کر سکتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس آج صرف یہی ایک دلیل ہے، وہ جی دیکھیں نا اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ ایسی گھٹیا بات کر سکتے ہیں؟ وہ سکنے یا چھوڑ کی تیسو سکنے کا تو سوال تب پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی آن دا ریکارڈ موجود نہ ہو۔ جب آن دا ریکارڈ ہمارے پاس چیز موجود ہے تو پھر یہ دلیل لینا کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہاں ایک دلیل اور میری طرف سے لے کے اٹھو، موٹی موٹی کتابیں لکھنا حق کی دلیل نہیں ہے، پلیز۔ اگر آپ اسی کو حق کی دلیل بناتے ہیں تو بتائیے پھر قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے تو 4 کتابیں لکھی ہیں، اور مقابلے میں مرزے نے 90 کتاب اس کی شاہ صاحب میری لائبریری میں پڑھی ہے، 90 کتاب۔ اور کبھی آپ تشریف لے جائیں دیکھیں پوری الماری بھر گئی اس کی کتابوں سے میری۔ اگر یہی دلیل ہو کہ جس کی کتابیں زیادہ ہوتی ہیں وہ حق پہ ہوتا ہے، نقشبندی صاحب یہ آپ کی نظر کرتا ہوں، بڑے ایک دفعہ پھر آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ دلیل دی جاتی ہے کہ فلاں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں لہذا وہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں سوال پوچھتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے 90 کتاب تو میری لائبریری میں، 90 کتاب اور موٹی موٹی، صرف اس کی تفسیر کبیر کی 13 جلد مرزے کی۔ تو کیا اگر یہی دلیل ہم اپلائی کریں تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی 4 کتابیں اور مرزا قادیانی کی 90 کتابیں، تو جناب دلیل کیسے بنائیں گے آپ؟ پتا چلا 1000 کتابیں لکھنے کے بعد بھی اگر کسی نے گمراہ ہونا ہو تو وہ ہو سکتا ہے۔ میری لائبریری میں کلدیپ سنگھ نیئر کی 27 کتابیں ہیں، جی ایس دارا کی، سکھ کی موٹی موٹی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دنیا کے بڑے بڑے رائٹرز کو دیکھیے جو نان مسلم ہیں یا وہ بالکل بد مذہب ہیں، اور صرف ایک وہ حضرت صاحب ہیں جن کی ایک کتاب 80 جلدوں والی ہے، ایک کتاب 80 جلدوں کی۔ تو یہ خدا کا واسطہ اس معاشرے میں یہ کیا دلیل لوگوں کو سمجھا رہے ہو کہ ہمارے حضرت نے اتنی کتابیں لکھی لہذا وہ غلط چپل نہیں مار سکتے؟ پتا چلا اگر فرشتوں کا استاد کسی مرحلے پہ آ کر کسی رسول کی بیعت بھی کر کے وہ چپل مار سکتا ہے، وہ بالکل گھٹیا بات کر سکتا ہے، تو آج کل کا ملا بھی اس طرح کی بات ہے۔ میں دلیل کی طرف آ رہا تھا،
درمیان میں تھوڑا سا کانٹے لگ گئے تھے، ان کو تھوڑا پھینک گئے. آئیے ہم پھر چلتے ہیں آگے. تسی کوئی پریشان تے نہیں ہو گئے؟ نہ کوئی چہرہ میں نے بجھے آ گیا. جی منور صاحب، تسی اللہ کرے منور ہی رہو. توجہ ہے. اور میں یہاں ایک اشارے سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے اندر منافقت نہیں ہے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں اگر یہ تو تھوڑا سا اپنا لہجہ ٹھیک رکھ دے نا، تھوڑا سا کمپرومائز پہ آ جا، تو پورے جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے کہا یار علی والے نا، مولا علی سے پیار کرنے والے وہ منافقتیں نہیں کر سکتے. ہم اس فکر سے بے نیاز ہوتے ہیں کون کیا کہے گا، جائے جو جہنم میں جو کہے گا، جو کہتا رہے، جو کہے گا کہتا رہے. میرا ایمان ہے میرے مولا علی کی وہ بات میرے لیے سند اور دلیل ہے کہ جس نے ہم سے پیار کیا وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. یا میں ایک جملہ دوہرا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیانت بھی کسی شے کا نام ہے، شرافت بھی کسی شے کا نام ہے، تعلق بھی کسی شے کا نام ہے. اگر گاؤں کے کسی تمہارے سیاسی سے تمہارا تعلق ہو، مخالف فریق کے، تم اس سے الیکشن بوتھ میں جا کے نہیں بیٹھتے ہو، کہتے ہو یار کچھ بھی ہے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، دوسری جگہ پر بیٹھا ہوا میں چنگا نہیں لگتا، تو میں اتنا ہی کہوں گا بندہ نعرے رسول کی غلامی کے لگائے تو کیمپ بھی رسول کے غلاموں والا ہی رکھنا چاہیے. یہ چخے مارنا، کبھی ادھر بڑھنا کبھی ادھر بڑھنا، کبھی ممتاز قادری کے ساتھ ہونا، کبھی گستاخ پلید سلمان تاثیر کے چیلوں کے ساتھ جانا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. یا تو سنگ ہو جا یا پھر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. یہ نہیں ہے کہ بندہ دونوں طرف دائیں بائیں عبداللہ بن ابی کی طرح ادھر جائے کبھی ادھر جائے تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ جائے. اس لیے یہ دیکھیے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے، دنیا کے ہر کونے میں جا کے کہتے ہیں کل بھی ممتاز قادری کے غلام تھے، حمایتی تھے، آج بھی ممتاز قادری کے حمایتی. اور بھائی وہ حکمران جماعت کا مرا تھا نا، وہ مردود گورنر، انہی کی حکومت میں اسلام آباد میں بیٹھ کے کہتے ہیں وہ لعنتی تھا، وہ مردود تھا، وہ گستاخ رسول تھا. ممتاز قادری نے اس کو مار کے حق ادا کر دیا ہے. ممتاز حسین قادری، اتنا تھکے ہوئے، یہ کیا کون سا لہجہ ہے آپ کا؟ ممتاز حسین قادری. آئیے دلیل کی طرف. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ شیطان کو آرڈر کیا کیا کر، یار ٹائم بہت ہو گیا، میں دلیل ادھر ہی رک گئی، چلے سجدہ کر. آدم کو اکڑ گیا. اللہ نے پتہ سزا کیا دی؟ توجہ ہے، پتہ سزا کیا دی؟ فخرج منہا انک رجیم، نکل جنت سے، تو راندہ درگاہ ہے. اچھا یہ بڑی خبیث چیز ہے، یہ فوراً نکلتی تو نہیں ہے نا؟ اچھا اب توجہ کیجئے، یہ دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، کیا مان رہے ہیں؟ کہنے لگا رب نے یا اللہ دعا کرنی ہے. ہاں کیا کہتا ہے؟ فنزلنی الی یوم یبعثون، مجھے ایک کام کر میرے مالک، قیامت تک مارنا نہیں ہے، مجھے قیامت تک مہلت دے، مجھے قیامت تک زندگی دے دے. شیطان نکلتے ہوئے کیا مانگ کیا ہے؟ مجھے قیامت تک زندگی. مالک نے پوچھا کرے گا کیا؟ کہنے لگا لأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا، ان کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے، سب کو گمراہ کروں گا. لیکن فوراً ذہن میں خیال آیا سب کو کر کیسے سکتا ہوں؟ ان میں موسیٰ بھی ہوگا، ان میں خلیل بھی ہوگا، ان میں محمد حبیب بھی ہوگا، ان میں علی بھی ہوگا، ان میں عمر بھی ہوگا، ان میں عمر بھی ہوگا، ان میں صدیق بھی ہوگا، اور ان میں حسین بھی ہوگا. سبحان اللہ کی آواز آ جائے، سبحان اللہ کی آواز.
ان میں حسین بھی ہوگا، میں ان پہ کس طرح حاوی ہو سکتا ہوں؟ فوراً اپنی بات کو کینسل کیا، رد کیا، کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ جو تیرے مخلص ہیں نا وہ تیرے رہے، پر باقیوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ اچھا کرے گا کیا؟ لاتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے آکے اٹیک، دائیں پیچھے دائیں چاروں طرف سے حملہ کروں گا، چھوڑوں گا نہیں ان کو۔ میرے مالک نے یہ نہیں فرمایا چل جا بھاگ جا، ہمیشہ قیامت تک کسی کو میں زندگی نہیں دے سکتا، جا نہ، میرے مالک نے فرمایا اچھا جا انکا من المنذرین، جا میں رب تجھے مہلت دیتا ہوں، قیامت تک اپروو ہو گیا، اپروول مل گیا تجھے، قیامت تک تو زندہ ہے، قیامت تک تو زندہ ہے، قیامت تک تو زندہ ہے، قیامت تک تو زندہ ہے۔ دماغ کو حاضر رکھیے، دلیل آ رہی ہے، اور اگر آپ کے پاس دیانت ہے تو اس کا اتنا ہی استقبال دلیل کا کرنا ہے جتنی اس کی پاور ہے، جتنا اس کے اندر وزن ہے اتنا رسپانس دینا ہے، اتنا اس کا رپلائی کرنا ہے، اتنا جواب دینا ہے، اور جواب سبحان اللہ سے آنا چاہیے۔ سنیے، مالک نے فرمایا جا جا جا، زندگی مانگی ہے نا تو جا قیامت تک زندہ، پر سن لے جو میرے ہوں گے نا تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، جو میرے ہوں گے نا تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ لیجئے قرآن کی یہ آیت انکا من المنذرین، یہ اس بات کی بین ثبوت ہے، یہ قرآن ناطق ہے، یہ قرآن بول کے کہتا ہے شیطان صبح قیامت تک، یار آہستہ نہیں بولیے، شیطان صبح قیامت تک زندہ۔ لیجئے یہ تو مجمع ہے سنیوں کا، حسنین کریمین مسجد، ایک عاشق مرتضی غوث الثقلین کے مرید جناب خورشید ملت، خورشید ملت، خورشید مسلک، ملک خورشید حسین قادری صاحب کی یہ مسجد ہے، یہاں سارے خوش عقیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم تھوڑا سا لیفٹ ٹرن کیا، جناب ہم آپ کے ایک رائے لینے کے لیے حاضر ہوئے، جی بولیے، آپ کا مسلک جو ہے وہ ہے، ہم ایک رائے چاہیے کہ آپ کے مسلک میں یہ بتائیے کہ شیطان مردہ کے زندہ؟ ہاں نو، یہ بھی کوئی پرابلم ہے، شیطان زندہ ہے، وہ الائیو ہے، وہ زندہ ہے۔ لیجئے ہم ادھر سے تھوڑا آگے نکلے، بھئی مجھے نام ضروری دلوانا، ایسے نہیں نا، ہم ادھر پہنچے، میں کسی کو گالی تو دیں گے ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے دلیل ہو تو گالی کی کا ضرورت ہے، بالکل کسی کو گالی نہیں، کسی پہ اٹیک نہیں، لیکن اگر خود ہی سٹ لگ جائے تو میرا قصور بھی نہیں ہے، توجہ رکھنا ہے۔ ہم ادھر سے چلے ادھر، جناب آپ بتائیے شیطان مردہ کس زندہ؟ میں آگے چلا، حضرت آپ بتائیے شیطان مردہ کے زندہ؟ بولا زندہ۔ لیجئے سارے کہتے ہیں زندہ، اور صرف زندہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے اور بھی بہت کچھ مانگتے ہیں، اور بھی بہت کچھ مانگتے ہیں۔ جناب یہ آپ نے یہ کرتوت کیوں کی ہے؟ اصل میں وہ شیطان نے مجھے ورغلا دیا تھا۔ اوکے، یعنی صرف زندہ ہی نہیں ہے، کچھ کرتا بھی ہے، صرف زندہ نہیں ہے بلکہ کچھ کرتا بھی ہے۔ باہر میں اس طرف نہیں جاتا، ادھر ہی آئیے۔ بس دلیل بن گئی، دلیل مکمل ہو گئی، اور یہ شیطان جس کی آمد کا مشن، جس کی زندگی مانگنے کا مشن، لوگوں کو گمراہ کرنا، اللہ کا دشمن، اللہ کے دین کا دشمن، نبیوں کا دشمن، رسولوں کا دشمن، سارے مسلمانوں کا دشمن، بلکہ تمام انسانوں کا دشمن شیطان، میرے رب قدیر نے اسے زندگی دے دی، وہ قیامت تک زندہ، نہ کسی کی توحید پہ فرق، نہ کسی کے عقیدے پہ کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف، سنی بھی کہے زندہ، وابی بھی کہے زندہ، شیعہ بھی بولے شیطان زندہ۔ میں نے کہا اب فیصلہ تیری عقل پہ چھوڑ
زندگی دے رہا ہے. اوے اگر رب کا دشمن زندہ ہو سکتا ہے تو رب کا محبوب زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شیطان زندہ ہو سکتا ہے تو نبی ولی زندہ نہیں ہو سکتے. نماز پڑھ رہے تھے. اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت موسیٰ اپنی قبر میں یہاں پر سرکار نے فرمایا قائمن، قائمن. یہ قیام، قعود، رکوع، سجود یہ روح کی حالتیں نہیں، یہ جسم کی حالتیں ہیں. وہ کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. اچھا اگلی حدیث وہ بھی مسلم کی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں حضور نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں مسجد اقصی میں پہنچا، میرے صحابہ، میں نے دیکھا موسیٰ گنگریالے بالوں والے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد اقصی میں. میں نے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کو دیکھا، وہ بھی نماز پڑھ رہے. ان کا حلیہ یہ جو میرا ہے نا عروہ بن مسعود ثقفی، یہ ان سے بہت مشابہ ہے. اور پھر میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، ان کے اس زمانے میں سب سے زیادہ مشابہ یہ تمہارا نبی ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ تمہارا نبی ہے. آقا پھر آپ نے کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا اس کے بعد میں، زرقانی نے اس کی تشریح کی ہے کہ حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور میں نے ان کی امامت کروائی. میں نے ان کی امامت کروائی. اچھا آگے کھڑا ہوا ہے جسم والا، پیچھے کھڑی ہیں روحیں. ایک مولانا صاحب مسجد میں کھڑے، نمازی کوئی نہیں آیا. انہوں نے کہا اللہ اکبر، خوب اچھی طرح قرات کر رہے ہیں الحمدللہ. نام ساگر صاحب گئے نماز پڑھنے کے لیے. گئے مولانا یہ جماعت کس کو کروا رہے تھے؟ کہا ساگر آج بہت ساری روحیں آئی تھی میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. یار خدا کے بندو تو ساگر صاحب ایک گل کرنی، ساگر صاحب آخنا نرا چبل ہیں. بھئی توجہ ہے نا، یعنی آپ مجھے بتائیے یہ بات کچھ قابل قبول ہے؟ آگے کھڑا ہے زندہ، اچھا بلایا رب نے نبی کو امامت کے لیے اور پیچھے کھڑی کی روحیں. کیجئے میں نے مان لیا 2 منٹ کے لیے روحیں تھیں، لیکن میرا کویسچن یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی روح آئی تھی؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو روح نکلی نہیں ہے، یقیناً وہ تو اوریجنل حالت میں آئے تھے. تو جو رب آسمانوں سے عیسیٰ کو بلا سکتا ہے، نماز محمد عربی کے پیچھے پڑھا سکتا ہے، کیا وہ رب باقیوں کو نہیں بلا کر نماز پڑھا سکتا؟ لیکن یہاں پر ایک اعتراض ہو گیا. ملک خورشید صاحب حسنین کریمین مسجد کے امام، مسجد اوپر بھی ہے ادھر بھی ہے، اوپر بھی ماشاءاللہ گیرلی فول، باہر تک لوگ، نیچے بھی لوگ. لیکن ایک دن خورشید صاحب بیٹھے ہوئے ایک میٹنگ میں، ڈی سی صاحب کی میٹنگ ہے، یہ میرے بھائی ہیں اس لیے مثال دے رہا ہوں. ڈی سی صاحب کی میٹنگ میں کہہ رہے ہیں آج میرے پاس جمعے پہ 20,000 لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھی ہے اور انہوں نے میری بات کی تائید کی ہے. اچھا ڈی سی نے کہنا ہے کہ مولانا صاحب آپ کی مسجد کا کل رقبہ کتنا ہے؟ ایک 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 25 صفحے ہیں اور فی صف 50 سے 60 آدمی آتا ہے. جناب اگر بہت بھی مل کے کھڑے ہو نا،
یہاں تو جگہ ہی کل اتنی ہے کہ جہاں پر صرف 1000 آدمی 2000 آدمی نماز پڑھتے، یہ 20۔ تو جناب اسی طرح کا ایک سوال آتا ہے ادھر، آپ کہتے ہو کہ مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، آپ میں سے کوئی ایسے لوگ کہ جنہوں نے مسجد اقصی کو دیکھا ہو؟ نہیں گئے، لیکن جو گئے ہیں وہ بتاتے ہیں، جو اس کا نیٹ کے اوپر پورا ڈیٹا موجود ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے، وہاں حد ہو جائے نا جی، حد ہو جائے تو 20 سے 25 ہزار آدمی آ سکتا ہے بس، حال کے اندر صرف 10,000 آدمی آتا ہے، باقی راؤنڈ اباؤٹ اگر اس کے دوسرا اس طرف والا مشرقی صحن وہ بھی ملا دیا، سارے صحنوں کو ملا کر اگر وہاں نماز پڑھیے تو کتنے لوگ پڑھیں گے؟ حضرت صاحب آپ کہتے ہو کتنے لوگوں نے نماز پڑھی؟ 1.25 لاکھ نبیوں نے، 1,24,000 کم و بیش نبیوں نے، وہ جب جگہ ہی 25,000 نبیوں کی ہے، 25,000 بندے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو وہاں لاکھ آدمی کہاں سے آ کے کھڑا ہو گیا؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ جسم نہیں آئے تھے، وہ روحیں آئی تھی۔ ہاں نعرے تے بہوں مار دے دو جواب۔ بھائی کویسچن ہے نا، یہی تو اس سوال پہ چھلتے ہیں کودتے ہیں، یہ دیکھو روح آئی تھی۔ میں پچھلے سال میں اوکاڑا میں گیا تو آفٹر میرے تقریر کے بعد جو ہے نا سوال و جواب کی نشست ہوئی، تو ایک صاحب اسپیشل کافی دنوں کے تیاری کے بعد مسجع مکفہ حال میں کھڑے ہو گئے۔ میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب آج تک انہوں نے بہت ساروں کے نام گنے، کسی نے نہیں دیا، اور مجھے یقین ہے تم بھی نہیں دے سکو گے۔ میں نے کہا جناب یقین یہ علم کی قسم ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھی ہیں اس کے حوالے سے یہ یقین جو آپ کہہ رہے ہو یہ علم کی قسم ہے، یعنی اگر یہ جو قسمیں آ رہی ہیں نا تصور اور تصدیق کی جو طالبہ نے پڑھی ہوئی ہیں، ان میں انہوں نے پڑھا ہے کہ جو شک ہے، جو ظن ہے، جو علم ہے، وہ جو یقین ہے، پھر عین الیقین، پھر حق الیقین، پھر علم الیقین، یہی ہے نا، تو مجھے یقین ہے، تو تصور اور تصدیق یہ دونوں کس کی قسم ہے؟ علم کی، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا بندے کے بچے، نبی کے لیے تو کہتے غیب کا علم نہیں، اور تو یقین کا علم رکھ گیا مستقبل کے بارے میں کہ مجھے نہیں آئے گا۔ لیکن چلیے سوال کریں۔ اس نے بڑے تم تراک سے داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ سوال کیا۔ میں نے کہا جناب میرا پہلا سوال اس کے جواب میں یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ سنی جو واقعہ بیان کرتا ہے معراج کا، یہ نبی علیہ السلام کے وہاں آنے کا، یہ عام حالات کا واقعہ بیان کرتا ہے، یہ نبی کا معجزہ؟ کہا معجزہ۔ میں نے کہا معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزہ تو ہے ہی وہ جو جو عقل عام عادت سے جو ہے نا وہ ماورا ہو، عادتاً ایسا نہ ہو سکتا ہو، تب ہی تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو تیری عقل نے کہا ہے نا کہ 25,000 اس میں آتے ہیں تو 1.25 لاکھ کیسے آئیں گے، جب ہم مانتے ہی اس کو معجزہ ہیں، تو معجزتاً تو ایک سوئی کے ناکے سے اونٹ بھی گزر سکتا ہے۔ ویسے اگر کوئی دلیل دینا شروع کر دے، یہ بتاؤ کہ کبھی بے جان سے بھی جاندار پیدا ہوا، تو ہم سارے کہیں گے نہیں ہوا، نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ تو پھر یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کیسے جم پئی جناب؟ یار خدا کے بندو بات سمجھ آ رہی؟ جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کس طرح سے پیدا ہو گئی پتھر سے، تو اس کا ہم ایک ہی جواب دیتے ہیں۔ اب ایک چپ، عقل کو رکھ جیب میں، عقل کو رکھ اپنے پاس، یہاں پر یہ نبی کا معجزہ ہے، معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ پتا چلا جہاں نبی کا معجزہ ہو وہاں پر عقل کے ڈکوسلے، اونچا بولیے، وہاں پر عقل کے ڈکوسلے نہیں چلتے۔ لیکن ادھر سے ایک مولانا صاحب بولے، انہوں نے کہا قریشی صاحب ایسے بات نہیں بنے گی، آپ نے اس کو تحقیقی جواب دینا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ، میں تحقیقی جواب دوں گا اور بڑا ٹھوک بجا کے دوں گا، بڑا دھڑلے سے دوں گا۔ سنو میرے نبی کی حدیث ہے، اور حدیث بھی مشکات باب زیارت القبور کے اندر موجود ہے، اور یہی حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور یہی حدیث مسند ابی شیبہ میں موجود ہے۔ میرے پیارے کریم آقا نے فرمایا جب تم کسی مومن کو مردے کو قبر میں رکھتے ہو، اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ توجہ رکھنے جی، حدیث کیا ہے؟
تم جب کسی مردے کو قبر میں رکھتے ہو تو وہ قبر تا حد نگاہ. اچھا میں نے کہا جناب 3-4 قبریں ملا کے رکھی ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، جڑی ہوئی 4 قبریں، چاروں مومن ہیں، چاروں نبی کے عاشق ہیں. حدیث کے مطابق پہلی قبر بھی تا حد نگاہ وسیع. اور سونے یہ بیچ میں کدھر گئی وہ دیوار شیوار ہیں، وہ دوسری قبریں کدھر گئیں؟ چاروں طرف اس کی قبر، ادھر دیکھتا ہے وہ کھل گئی، ادھر دیکھتا ہے وہ کھل گئی، ادھر دیکھتا ہے وہ حد نگاہ وسیع ادھر گئی. حالانکہ یہ تو ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو کھلی ہو گئی. اگلی قبر والے کو بھی سیم اسی طرح، اگلی قبر والے کو بھی سیم اسی طرح، اگلی قبر والے کو بھی سیم اسی طرح. اب یہ نبی کی حدیث ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جواب دو. کہا جواب اس کا یہی ہے اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے. میں نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ میں نے جا کے وہاں انچی ٹیپ پکڑ کے میں کھڑا ہوں کہ میں ناپ کے صفیں بنا کے نبیوں کی صفیں درست کروا رہا ہوں؟ جب میرے رب نے میرے رسول کو، میرے رب نے انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصی میں بلایا تو اب جس رب نے بلایا اسی رب نے وہاں پر ان کو بلایا، اسی رب نے کھڑا کروایا. تو جو رب 2.5 فٹ کے گڑے قبر کو تحت نگاہ وسیع کر سکتا ہے، وہ رب اتنی بڑی مسجد اقصی کو وسیع نہیں کر سکتا ہے. تو نبیوں کو میرے نبی نے نماز پڑھائی. جناب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا میرا نبی زندہ ہے. اسی لیے تو حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور صرف زندہ نہیں، ان کا عقیدہ تھا مال دراک زندہ ہے، اور ان کا عقیدہ تھا مال تصرف زندہ ہے. جاتے ہوئے وصیت فرماتے ہیں جب میرا جنازہ تم ایسا کرنا نا، دفن سے پہلے مجھے رسول اللہ کے بوئے پہ لے کے جانا، ذہن کو حاضر رکھنا ہے، دروازے پہ حضور کے دروازے پہ لے کے جانا اور وہاں جا کے تم عرض کرنا کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو آپ کے قدموں میں یہ آپ کا غلام دفن ہو. اگر اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے، وگرنہ تم مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا. لیجئے اٹھائیے تمام تواریخ کو اٹھا کے چلنے والا میرا مولا علی ہے. جناب سرکار سیدنا صدیق اکبر کوئی جسد اطہر کو اٹھا کے دروازے پہ جا کے پہنچا کے وہاں پر بٹھایا اور میرے کریم میرے سرکار سونے مولا علی نے آواز لگائی یا رسول اللہ ھذا ابو بکر علی بابے کا، یا رسول اللہ یہ آپ کے بوئے پہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ھذا ابو بکر علی بابے کا، یا رسول اللہ یہ ابو بکر آپ کے بوئے پہ آ کے کھڑا ہے، یستاذنک کا آپ کی طرف آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، حضور اجازت ہو تو اندر آ جائے. اب دیکھیے اس کو امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ 18ویں جلد تفسیر کبیر کے اندر انہوں نے نقل فرمایا. اس کے علاوہ اور بہت ساری تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اچانک دروازہ کھل گیا، اچانک دروازہ کھل گیا، اچانک، اور کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اچانک دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیبہ الی الحبیب، یار کو یار سے ملاؤ، دیر کیوں کرتے ہو، یار کو یار سے ملاؤ. اب یہاں پر وصیت کرنے والے کا عقیدہ پتا چلا کہ اس کا عقیدہ تھا نبی زندہ بھی ہے، نبی زندہ بھی ہے، نبی متصرف بھی ہے، نبی مدرک بھی ہے، نبی حیات دائمہ مستمرہ حقیقیہ کے ساتھ زندہ ہے، سنتا بھی ہے، تصرف بھی کرتا ہے. اور میرے رسول نے این ابو بکر صدیق کے عقیدے کے مطابق وہاں پر بیہیویئر فرمایا. سرکار نے جواب بھی دیا، دروازہ بھی کھولا، اجازت بھی دی، اجازت بھی دی، دروازہ بھی کھولا اور مولا علی نے یا رسول اللہ کی صدا لگا کر قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ آمنہ کا چاند اپنی قبر میں زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے. آئیے حضرت فاروق اعظم رضی بخاری شریف حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں کھڑا تھا، حسبنی رجل، مجھے ایک آدمی نے، ایک توجہ ہے، مجھے ایک آدمی نے کنکر مارا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو فیضا ہوا امیر المومنین ابو بکر عمر بن الخطاب. میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر خطاب تھے.
مجھے بلایا، میں قریب گیا، آپ نے فرمایا جا، وہ جو 2 آدمی حضور کے مزار کے قریب باتیں کر رہے ہیں نا، جب وہ قریب آئے تو آپ نے پوچھا من این انتما، کہاں سے ہو تم دونوں؟ کہنے لگے میں نے طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ کیا تم باہر کے ہو یا تم شہر کے ہو؟ تو کہنے لگے نہیں، ہم من طائف سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لو کنتما فی ھذا البلد لاوجعتکما، اگر تم لو کنتما من ھذا البلد، اگر تم دونوں اس شہر کے بھاسی ہوتے لاوجعتکما تو میں تمہیں سزا دیتا۔ اے عمر انہوں نے کیا کیا ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہو رہی ہے، بات کرنا بھی منع ہے۔ بات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ساتھ والے مکان کے اندر، پرلی سائیڈ کے مکان کے اندر کسی نے ٹھک 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 کی آواز لگائی، اس نے کیل ٹھونکی۔ توجہ ہے، امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو لے کے آئے ہیں شفاء السقام کے اندر کہ دروازہ کسی نے کیل ٹھونکی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، آپ نے پیغام بھیجا، آپ نے فرمایا جا کر اس کو کہو کہ تم رسول اللہ کو تکلیف کیوں دیتے ہو، یہ کیوں زور سے تم دروازے کیل کے اوپر مار رہے ہو، اللہ کے نبی کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ اور جو پہلی حدیث میں نے سنائی ہے، آپ کو کچھ تھوڑا سا میں ایک اشارہ دے کے بڑھتا ہوں۔ نبی پاک کے مزار کا دروازہ کھلا، صاحب دروازہ کھلا، سمجھ نہیں ہے؟ دروازہ ہوتا ہے دیوار کے اندر۔ حضرت صاحب یہ جو مزار بنانے کا کام ہے نا، یہ سنیوں نے شروع نہیں کیا ہے۔ میں نے ایک دن ایک مسئلہ بیان کیا، ایک صاحب نے فوراً میری طرف چٹ بھیجی، کہنے لگے نہیں یہ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے، اور وہ بھی مزار نہیں، وہ تو چونکہ مکان کے اندر دفن ہوئے لہذا وہ اسی طرح رہا۔ میں نے کہا چلو پہلے جب دفن ہوئے تھے وہ تو مکان تھا، اس کے بعد اس کی مرمت کیوں ہوتی رہی؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا بخاری شریف ہے، بخاری میں ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ عبد الملک کے دور میں جس وقت مزار سرکار کی دیواروں کو پختہ کیا جانے لگا تو وہاں پر اچانک کھدائی کے دوران کسی کا پاؤں نکل آیا، کسی کا پاؤں مبارک نکلا۔ او پاؤں، یہ دور پتہ ہے کتنے عرصے کا ہے؟ تقریباً بن جاتا ہے وصال کے بعد تقریباً یہ 70-80 سال بن جاتے ہیں۔ کس کا کیا ہوا جی؟ پاؤں نکلا۔ تو لوگ ڈر گئے، کہتے ہیں ہم سارے ڈر گئے کہ یہ کہیں اللہ کے رسول کا پاؤں نہ ہو۔ حضرت عروہ بن زبیر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آ کر دیکھا تو آپ نے فرمایا نا یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے، بل ھذا قدم عمر بن الخطاب، اللہ کی عزت کی قسم یہ عمر کا پاؤں ہے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ عمر کا پاؤں ہے۔ سونا تیرا چاچا تو قبر میں جانے سے پہلے بدبو چھوڑتا ہے، پورے شہر کی دکانوں سے سپرے ختم ہو جاتا ہے، اور جب جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ صفیں بناتے ہیں، تاکوں کے آگے رومال رکھتے ہیں اور کمیٹی والوں کو گالیاں دیتے ہیں، نہ جانے یہاں قریب نالا لئی کے اندر کوئی کتا وتا مرا ہوا ہے، کوئی جانور مرا ہوا پڑا ہے کہ پورے اس گراؤنڈ میں بدبو آ رہی ہے۔ اور بڑے نکمے ہیں یہ میئر، بڑا نکمہ ہے یہ بلدیہ کا چیئرمین، بڑا نکمے ہیں یہ کمیٹی والے۔ اتنی دیر میں کمیٹی کا چیئرمین آ کر کہتا ہے مولوی اپنی زبان سنبھال کے بات کر، یہاں کتے وتے نہیں مرے ہوئے، یہ بدبو تیرے اس مولوی کی لاش سے آ رہی ہے، لاش سے آ رہی ہے۔ جناب والا یہاں تو حال یہ کہ قبر میں جانے سے پہلے لاشیں بدبو چھوڑ دیتی ہیں، لاشیں بگڑ جاتی ہیں، تباہ خراب ہو جاتی ہیں، پر غور کیجئے کتنے سال گزر گئے، حضرت عمر فاروق کا پاؤں سلامت، حضرت عمر کا پاؤں سلامت۔
جناب اگر غلام کے پاؤں کو مٹی کچھ نہ کہہ سکی تو نبی کے جسد کو مٹی کیا کہہ سکتی ہے؟ اس لیے وہ کسی کا کوئی ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا، میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے۔ مشکات مسند احمد بن حنبل، اس کے علاوہ شفاء و سقام، مدارج النبوہ، اس کے علاوہ میں جو حوالے لگائے ہوئے ہیں ان کو عرض کر رہا ہوں نا، اس کے علاوہ تاریخ ابن اسیر، الکامل ابن اسیر، تاریخ طبری اور تفسیر قرطبی، تفسیر جلالین، تفسیر ساوی الجلالین، تفسیر ساوی الجلالین۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کا معمول تھا جب شہر سے نکلتے تو سب سے آخر میں حضور کی قبر پہ آتے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور جب شہر میں واپس آتے تو سب سے پہلے حضور کی قبر پہ آتے، پھر نماز پڑھتے۔ پہلے حضور کی قبر پہ آ کر کیا پڑھتے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سونا یہ قبر پہ آنا، ادب سے کھڑا ہونا، آواز اونچی نہ نکالنا، احترام کرنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا، کیا یہ مردوں کے لیے کر رہے تھے یا زندوں کے لیے کر رہے تھے؟ اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو اس قدر حیات برزخی کی قائل تھیں کہ آپ خود فرماتی ہیں کہ جس وقت سرکار کی قبر منور میں آپ دفن تھے تو میں آیا جایا کرتی تھی، پھر جب میرے ابا جی آئے تو میں پھر بھی اسی طرح آیا جایا کرتی تھی، پر جب حضرت عمر فاروق کو دفنایا گیا تو میں اپنے اوپر خوب چادر لپیٹ کے آتی۔ کچھ لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ مردے کو آنے والا ننگا نظر آتا ہے، اور خدا کے بندو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عمر فاروق کی اس نگاہ باطنی، اس نگاہ روحانی، اس حیات برزخی کی اس قدر قائلہ تھی، ان کے نزدیک صرف درمیان میں پردہ تھا، صرف پردہ تھا، باقی وہ ان کو زندہ سمجھتی تھیں۔ اور پھر یاد رکھیے اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو مدارج النبوہ میں محدث اشرۃ العلمات میں محدث دہلوی نے لکھا ہے، اور یہ مقدمہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی الخیرات الحسان کے اندر بھی اس کو امام ابن حجر نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ حاضر ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی، رفع یدین نہیں کیا، حالانکہ ان کے مذہب میں، امام شافعی کے مذہب میں رفع یدین ہے۔ شاگردوں نے کہا کہ آپ نے رجوع کر لیے؟ کہا نہیں، وہ نہیں، رجوع نہیں کیے۔ اتنے بڑے امام کی قبر کے قریب آیا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، شرم آئی، کیونکہ امام صاحب کا موقف یہ تھا کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے۔ کہا مجھے شرم آئی، اتنے بڑے امام کے سامنے میں رفع یدین کیسے کروں؟ آپ مجھے بتائیے جب امتیوں اور غلاموں کے لیے اتنے بڑے بڑے ائمہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے تو بتائیے امام المرسلین کے لیے کیا نظریہ ہوگا؟ لہٰذا سلفن خلفن شروع سے لے کے آج تک اور قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے تمام افراد کا یہ عقیدہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا کہ سرکار اپنی قبر منور میں مکمل زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اللہ جیسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ سے انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور حضور کی زندگی دنیاوی جسمانی زندگی ہے جس میں آپ سنتے بھی ہیں، احساس بھی ہے، یعنی حصے بھی بیدار ہیں، اور ادراک بھی ہے سرکار کو۔ اور میرے آقا اگر آج بھی کہیں کسی پہ کرم کرنا چاہیں، 555 میں اشرف علی تھانوی کی 5 کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، اور عبدالحی لکھنوی کے فتاوے میں موجود ہے، مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب میں موجود ہے، مولوی زکریا صاحب کی 2 کتابوں میں فضائل ذکر اور فضائل درود میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یار اور اگر کہتے جائے تو میں پڑھتا بولتا جاتا ہوں۔ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی
اخبار الاخیار کے اندر یہ واقعہ مکاتیب کے اندر موجود ہے، محدث دہلوی کی مدارج النبوہ میں یہ واقعہ موجود ہے، محدث دہلوی کی اشرۃ اللمحات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعے کو سنیے اور آخری بات اور میری گفتگو ختم۔ 555 ہجری ہے، ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت احمد کبیر، سیدی احمد کبیر الرفاعی، سب پڑھ لیجیے رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے بڑے عاشق تھے۔ 555 ہجری کا زمانہ ہے، اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت سرکار احمد کبیر الرفاعی سرکار مدینہ کے مزار پرانوار پہ حاضر ہوئے، حاضر ہو کر انہوں نے سلام عرض کیا، سلام عرض کیا، سلام عرض کیا، سلام عرض کیا، اندر سے جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی، او میرے بیٹے تجھے بھی سلام ہو۔ سلام کا جواب ہے، انہوں نے عرض کیا تھا السلام علیکہ یا جدی، میرے بابا جی سلام، کیونکہ یہ سید تھے تو انہوں نے آگے سرکار نے فرمایا میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام۔ اب اگلا ذرا جملہ سنیے، کھڑے ہو کر آپ نے عشق محمدی میں چور، عشق مصطفی کے اندر مستغرق ہو کر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، آقا یہاں آنے سے پہلے میں ہواؤں کے ذریعے سے آپ پر سلام بھیجا کرتا تھا، اے سرور کونین آج خود حاضر ہو گیا ہوں، دل کرتا ہے، آج خود حاضر ہو گیا ہوں، دل کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنا دایاں ہاتھ، آپ اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیں، میں آخری بات ہے نا یار تو پھر توجہ کریں۔ اتنے بڑے محدثین، اتنے بڑے مورخین نے لکھا 90,000 کا مجمع موجود تھا مسجد نبوی میں، 90,000 لوگ موجود تھے کہ اچانک مزار مبارکہ سے ایک سونا سونا گورا 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 ہاتھ مزار مبارکہ سے باہر نکلا۔ جناب احمد کبیر الرفاعی آپ آگے بڑھے، آپ نے اس ہاتھ کو چوما، وہ ہاتھ پھر واپس قبر میں چلا گیا، مزار مبارکہ میں چلا گیا، مزار مبارکہ میں چلا گیا، لیکن جو کرم ہو گیا وہ یہ تھا، اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ مزار سے ہاتھ باہر نکلا، پوری مسجد میں خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ ہاتھ حضور کا نکلا مسجد نبوی میں، اور یہ میرا نبی ہے، خوشبوؤں کا منبع، ام المومنین حضرت ام سلمہ، آپ فرماتی ہیں جس وقت حضور کا وصال ہو رہا تھا نا تو میں نے جا کے پیار سے سرکار کے صدر منور پہ ہاتھ رکھا، وضعت یدیہ علی صدر رسول اللہ یوم ماتا فمر بی جمعون، اب تو زمانہ ہی گزر گیا ہے، آکلو وتوضؤ بی واللہ ما یذهب ریح المسک من یدیہ، اللہ کی عزت کی قسم اب تو ٹائم ہی گزر گیا، یہ کئی سال ہی گزر گئے، زمانہ فمر بی جمعون، کئی سال گزر گئے جی، میں نے اس ہاتھ سے کھانا بھی کھایا، وضو بھی کرتی رہی، غسل بھی کرتی رہی، پر اللہ کی قسم وہ ہاتھ جو ایک بار حضور کے سینے پہ رکھا تھا، اس ایک دفعہ ہاتھ رکھنے سے قستوری کی وہ خوشبو میرے ہاتھ میں آئی کہ اتنے سال گزر گئے باوجود دھونے کے ابھی تک خوشبو نہیں گئی ہے، ابھی تک بولیے ابھی تک خوشبو نہیں گئی ہے۔ اے ہائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ پہلے ذرا میرے پاس چڑھتا تو میں اس کو پھر کہیں بیچ میں فٹ بھی کر دیتا، بہرحال چلیے کوئی بات نہیں ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں کہ فوراً جو ہے نا وہ کیا ہو گیا،
سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ فوراً کیا ہو گیا؟ میرے ہاتھ میں خوشبو ہی خوشبو. اور اس سے بڑی بات تو یہ کہ یہی ام المومنین ہے، آپ کے پاس ایک بڑی آتی ہے سیدہ، کبھی اس گھر سے خالی نہیں گئی. ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ میری بچی کی شادی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی بچی کو سونی سی خوشبو لگا کے رخصت کروں. مہربانی کر کے گھر میں اگر کوئی خوشبو رکھی ہے تو دے دیں. سیدہ نے فرمایا بوتل لے آنا، مل جائے گی. اگلے دن بوتل لے کے آئی. آپ کے پاس حضور کا پسینہ بوتل میں رکھا ہوا تھا. سیدہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اگلے دن اسے حضور کے پسینے کے چند قطرے اسے بوتل میں ڈال کے دیے. وہ گئی رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کے جسم پہ وہ سرکار کا پسینہ ملا. وہ بیٹی رخصت ہو گئی، اپنے سسرال چلی گئی. ایک دن، 2 دن، مہینہ، پورا سال، لیکن جسم سے خوشبو ختم نہیں ہوئی. یار مہربانی کر کے یار، میرا ذوق آ رہا ہے تو مجھے ذرا تھوڑا سا ذوق دے دیں بھائی، یہ محبت کی بات ہو. اب اللہ کا کرنا کہ اس کو اللہ نے بیٹی دی. کس کو؟ وہ جو دلہن بن کے آئی تھی. بیٹی پیدا ہوئی، لیکن جیسے بیٹی بچی کو دیکھا گیا، ماں کے جسم پہ جس عضو پر میرے نبی کا پسینہ لگا تھا، بیٹی کے جسم سے بھی ادھر سے خوشبو آ رہی تھی. بچی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، خوشبو اس میں بھی ابھی باقی. لوگ پوچھتے ہیں، سہیلیاں پوچھتی ہیں، آ سوہنی یہ خوشبو کون سی لگا کے آتی ہے؟ تو یہ جواب دیتی ہے، میری امی کو میری نانی نے شادی کے وقت سرکار کا پسینہ ملا تھا. یہ اس پسینے کی خوشبو ہے جو میرے جسم سے مہک رہی ہے. کوئے جنت میں ایسی رونق کہاں، کوئے جنت میں ایسی رونق کہاں، جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے. جھوم کے یہ شعر آخری بس ختم، اسی پہ میں نے ختم. لیکن چھوڑنا میں نہیں ہے نا، میں پھر گھنٹہ پھیرنا میں سر الحمدللہ شروع کر. کوئے جنت میں ایسی رونق کہاں، کوئے جنت میں ایسی رونق کہاں، جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے. اور گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہاں، اور گلوں میں رچی ایسی خوشبو کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. اور گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. تو زندہ نبی کی خوشبوئیں آج بھی کائنات میں بکھر رہی ہیں.
آج زلفوں کو میرے آقا نے سنوارا ہوگا، تبھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ آج بھی سچے دل سے محبت کے ارمان لے کر جب بندہ مدینے جاتا ہے نا، اللہ کی قسم آج بھی کوئی سونگنے والا ہو تو میرے رسول کی خوشبوئیں گلی گلی میں مہک رہی ہیں۔ اگر ایمان موجود ہو تو احساس ہو جاتا ہے آمنہ کا چاند صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ کرم 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 کی بائیں پھیلا کے کہہ رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، بس یقین رکھیے نبی نبی ہمارا نبی زندہ ہے، اور صرف زندہ نہیں ہے، آج بھی وہ اس قدر متصرف ہیں کہ پوری کائنات کے اوپر بسنے والے اپنے غلام کو جانتے بھی اور پہچانتے بھی۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس عنوان کی طرف آؤں کہ میرے آقا نے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ یقیناً یقیناً ایمان جہاں موجود ہے میرے رسول کا کنیکشن وہاں پر موجود ہے۔ نبی ایسی ذات نہیں ہے جس کو ہم عقل کے ترازو پہ تول سکیں، جس کو ہم اپنے علم کے حوالے سے جانچ کے احاطہ کر سکیں، جہاں حضرت عمر جیسا بندہ کہتا ہے لم آرا قبلہ مثلہ ولا بعدہ، ان جیسا نہ میں نے پہلے ان سے کبھی دیکھا نہ ان کے بعد مجھے کبھی کوئی نظر آیا، بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، حضرات دعا کرو اللہ تعالیٰ اس طرح کے عاشقوں کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ تادیر سلامت رکھے۔ محبت کا یہ سلسلہ یہ بھی کسی کے مرہون منت ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ رات اتنا وقت بیت گیا، آپ کی محبتیں اللہ قبول فرمائے، اور یہ میلاد کے منکروں کے لیے یہ بہت بڑا میسج ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ میلاد نہیں ہونا چاہیے، آخر یہ رات کے اتنے دیر تک، یہ دیکھیے اسلام آباد کی پاپولیشن ہے، اسلام آباد کی یہاں رہائشی ہیں، ان کی آبادی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جناب ماشاءاللہ اسلام آباد کے لوگ ہیں، کیبلیں ٹی ویاں سب کچھ یہاں اویلیبل، ایسی کوئی بات نہیں، تو کیا یہ کم ہے کہ اس وقت یہ ہر قسم کی غیر شرعی حرکت سے بچتے ہوئے رب کے گھر میں بیٹھ کے اللہ رسول کا ذکر سن رہے ہیں؟ اور میلاد کیا کرے یار، اتنے لوگوں کے اتنے گھنٹے اس میلاد نے بچا کر ان کے نصیبے میں اللہ رسول کا ذکر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔